کہ علم سیکھ لو، پھر اخلاص سے عمل کرو، اپنے آپ سے اور خلقت سے خالی ہو جاؤ۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، کہہ دو اللہ ہی ہے، پھر ان کی بیہودہ سوچ میں لگے رہنے دو۔ تم کہو جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ رب العالمین کے سوا یہ سب میرے دشمن ہیں۔ اے لوگوں، جب تک نفع و نقصان میں تمہاری نظر خلقت پر پڑتی رہے تو انہیں چھوڑ دو اور انہیں دشمن سمجھو۔ جب تیری توحید درست ہو اور شرک کی نجاست تیرے دل سے نکل جائے تو خلقت کی طرف لوٹ آ اور ان سے میل جول کر، اور اپنے علم سے انہیں نفع پہنچا، انہیں اپنے رب کا دروازہ بتا۔ خاص لوگوں کی موت صرف مخلوق سے موت ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے موت ہے۔ جس کے لیے یہ موت صحیح ہو اسے اپنے رب کے ساتھ حیات ابدی مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی موت ایک لمحے کا سکتہ، ایک لمحے کی غشی اور ایک لمحے کے لیے غائب ہونا ہے۔ ذرا سی دیر سونا ہے، پھر ہمیشہ کی بیداری ہے۔ اگر تو ایسی موت چاہتا ہے تو معرفت و قرب الہی کی شراب پی کر آستانے الہی پر آ جا، تاکہ وہ تجھے اپنی رحمت اور احسان کے ہاتھ سے تھام لے، وہ تجھے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے۔ ایک کھانا نفس کے لیے ہے اور ایک کھانا دل کے لیے ہے، ایک کھانا باطن کے لیے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ابیت عند ربی فیطعمنی ویسقینی یغذینی بغذاء یخصنی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی میرے باطن کو معانی کی غذا اور میری روح کو روحانیت کی غذا کھلاتا ہے، مجھے غذا عطا فرماتا ہے جو میرے ہی لیے خاص ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے قلب اور قالب کے ساتھ تشریف لے گئے، ترقی و معراج حاصل کی، بعد میں قالب کو روک لیا۔ ایسی حالت میں آپ لوگوں میں بھی موجود رہے، قلب باطن سے عروج و معراج فرماتے رہتے تھے۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقیقی وارثوں کا ہے جنہوں نے علم و عمل اور اخلاص کو جمع کیا اور خلقت کو تعلیم و تلقین دیتے رہے۔ علم کا عمل کے بغیر اور عمل کا اخلاص کے بغیر کچھ اعتبار نہیں۔ اے لوگوں، اولیاء اللہ کا پس خورد کھاؤ، ان کے برتنوں میں جو باقی ہے پی لو۔ اے علم کے دعوے داروں، علم کا عمل کے بغیر اور عمل کا اخلاص کے بغیر کچھ اعتبار نہیں ہے۔ عمل کے بغیر علم اور اخلاص کے بغیر عمل روح کے بغیر بدن کی طرح ہے۔ تیرے اخلاص کی یہ علامت ہے کہ تو خلقت کی تعریف اور مذمت و برائی کی طرف توجہ نہ کرے، ان کے مال و اسباب کو حرص و لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ ربوبیت کا حق ادا کرے۔ تیرا عمل نعمت کے لیے نہیں، نعمت دینے والے کے لیے ہو، ملک کے لیے نہیں، مالک کے لیے ہو، باطل کے لیے نہیں، حق کے لیے ہو۔
خلقت کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ محض چھلکا ہے، اور خالق کے پاس جو کچھ ہے وہ سراپا مغز ہے۔ جب اللہ کے بارے میں تیری سچائی، اس کے لیے تیرا اخلاص اور اس کے سامنے تیری حضوری صحیح ہو جائے گی، تب وہ تجھے اس مغز کے روغن سے کھانا کھلائے گا، اور وہ تجھے مغز در مغز، باطن در باطن اور حقیقت در حقیقت سے مطلع کر دے گا۔ اس وقت تو ہر ایک شے سے برہنہ ہو جائے گا۔ یہ برہنگی دل کے لیے ہے، بدن کے لیے نہیں۔ زہد قلب کے لیے ہے، قالب کے لیے نہیں۔ اعراض باطن کا ہوتا ہے، ظاہر کا نہیں۔ باطنوں پر نظر ہے، بدنوں پر نہیں۔ دیکھنا ذات الہی کا ہے، خلقت کا نہیں۔ دار و مدار اس پر ہے کہ تو خلقت کے ساتھ نہیں، خالق کے ساتھ ہو۔ تمہاری نظر میں دنیا اور آخرت کی نفی ہو جائے، نہ دنیا رہے نہ آخرت سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے اور ہم کو علم میں، عمل میں اخلاص کامل نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔